مرتضی وہاب کورونا صورتحال پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلیں گے. سامنے ہے کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی، ایک بڑی مفصل رپورٹ آئی، اور رپورٹ جس دن منظر عام پر آئی اس دن شہزاد اکبر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس رپورٹ کو اس طریقے سے پیش کیا جیسے تمام شوگر کے حوالے سے جو بھی اسکینڈل ہے اس کا محور سندھ حکومت ہے، اس کا محور سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ ہیں، سندھ کابینہ ہے. باقیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، ذکر خیر نہیں کیا، اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس اسکینڈل میں ملوث ہے. پچھلے ہفتے میں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں میں نے وزیر اطلاعات ناصر شاہ صاحب نے کچھ سوال اٹھائے انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو پڑھنے کے بعد. کوئی ایک سوال بھی ہماری اپنی کریشن نہیں تھی، کوئی ایک سوال، ایک بھی پوائنٹ ایسا نہیں تھا جو کہ اس کمیشن کی رپورٹ میں نہ ہو. اور ہم نے ان سوالات کا جواب مانگا وفاقی حکومت سے. ابھی تک وفاقی حکومت کی جانب سے ان سوالات کا جواب ہمیں نہیں ملا. ہم یہ تو روز سننے کو ملتے ہیں کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، جو بہت ہی اہم نکات تھے، ان کے بارے میں ابھی تک کئی روز گزر جانے کے بعد کوئی جواب نہیں آیا. اور اس دن کی پریس کانفرنس میں کچھ چیزیں ہم نے جان بوجھ کے چھوڑی تھیں جو کہ آج میں آپ کے سامنے فردر اس کے اوپر بات کروں گا. تو اگر ہم ریکال کریں، پچھلے ہفتے ہماری گزارش یہ تھی کہ شوگر کمیشن رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر چینی کے بحران کی ایک بنیادی وجہ شوگر ایکسپورٹ ہے. جو دستاویزات رپورٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہ دستاویزات شو کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی. وفاقی کابینہ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ملی، اور 6 دسمبر کو اس بات کی منظوری دی گئی. وفاقی حکومت یا وفاقی کابینہ نے یہ منظوری ای سی سی کی سفارش پر کی. ای سی سی کس کا ادارہ ہے؟ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے. اور ای سی سی نے سفارش کس کی پہ کی؟ منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کی گزارش پہ. منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کا منسٹر انچارج کون ہے؟ عمران خان صاحب ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ایک ٹائم لائن ہے جو کہ جس کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بار منسٹری آف کامرس نے 28 ستمبر 2018 کو یہ سفارش کی کہ 1 ملین ٹن چینی کی ایکسپورٹ کر دی جائے. یہ کاغذ کمیشن رپورٹ پہ صفحہ نمبر 312 پر موجود ہے. 2 اکتوبر 2018 کو ای سی سی اس بات کو اپروو کرتی ہے. وہ کاغذ صفحہ نمبر 321 پر اویلیبل ہے. اور 3 دسمبر 2018 کو منسٹری آف کامرس ایک اور سمری موو کرتی ہے جس کے اندر 10 لاکھ سے ایکسپورٹ کوانٹٹی بڑھا کے 11 لاکھ کوانٹٹی کی بات کی جاتی ہے. 2 ارب روپے ماضی کے فوری طور پر ادا کرنے کی سفارش کی جاتی ہے. اور فریٹ سبسڈی کے حوالے سے جو ماضی کے فیصلے ہیں اس پر نظر ثانی کرنے کی سفارش کرتی ہے. یہ جو سمری تھی، اس سمری پہ جو کہ صفحہ نمبر 322 پر اویلیبل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گزارش وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ای سی سی کو کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کی منظوری کے بعد ای سی سی کو کی جا رہی ہے. 3 دسمبر
یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے, ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. 3 دسمبر کو یہ درخواست جاتی ہے, 4 دسمبر کو ای سی سی ملاقات کرتی ہے اور 4 دسمبر کو فیصلہ ہو جاتا ہے اور 6 دسمبر کو وفاقی کابینہ بھی اس بات کو اپروو کر لیتی ہے. یعنی کہ 48 گھنٹے میں یہ سارا فیصلہ ہو جاتا ہے, جس کے بارے میں شوگر کمیشن خود اپنی رپورٹ میں پیرا نمبر 233 میں کہہ رہی ہے کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے چینی کی شارٹیج ہوئی, قیمتوں میں اضافہ ہوا, جس کی وجہ سے لوگوں نے انڈیو ایڈوانٹیج لیا اور پروفٹس کمائے. ہماری اس پریس کانفرنس سے پہلے کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا کہ وزیر اعظم کا اس میں کیا رول ہے, کیونکہ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو, عزت مآب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شوگر انکوائری کمیشن میں کبھی بھی بلایا نہیں گیا. ان تمام دستاویزات کے باوجود اگر آپ یہ رپورٹ پڑھتے ہیں جو کہ 700 صفحوں پر مشتمل ہے, اس رپورٹ میں کہیں پر بھی خان صاحب کے رول کا ذکر نہیں ہے. رزاق داؤد صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ ایڈوائزر آن کامرس ہیں, لیکن منسٹر آن کامرس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی, جن کے اپروول کے بعد یہ تمام چیزیں ہوئی. تو کسی نہ کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وفاقی حکومت یا شہزاد اکبر صاحب اپنے وزیر اعظم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ڈائریکٹلی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں انوالوڈ ہے, اور یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس خود کمیشن کی رپورٹ میں موجود ہے. شہزاد اکبر صاحب نے ہفتے کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سندھ حکومت کے جتنے بھی سوالات تھے ان میں سے کسی کا جواب نہیں دیا, کسی کا. انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ کیوں سندھ حکومت کا میں جواب دوں. لیکن ہاں, انہوں نے ایک بات کا اعتراف کیا جو بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا وزیر اعظم پاکستان نے کوئی سبسڈی نہیں دی, وزیر اعظم پاکستان نے کوئی سبسڈی نہیں دی, بلکہ وزیر اعظم نے صرف ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. اور اسی جملے میں آگے وہ تصحیح کر گئے اپنی کہ وہ وزیر اعظم نہیں, وہ ای سی سی نے کی. لیکن وہ کہہ گئے جو ہمارا مطالبہ تھا, اعتراف کر گئے کہ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. اور رپورٹ میں خود کمیشن پیج نمبر 71 پیرا نمبر 233 پر کہتا ہے the decision to export sugar was followed by an increase in price of sugar in the local market. The commission has gathered enough evidence to establish that the export of sugar is one of the reasons for increase in price of sugar in the domestic market. کمیشن کہہ رہا ہے کہ ایکسپورٹ ایک وجہ ہے, دستاویزات کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ کی اجازت دی, اور معاون خصوصی برائے احتساب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایکسپورٹ کی اجازت دی. لیکن وہ قانون سے بالا تر ہیں, ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا, ان کے بارے میں رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان صاحب ہیں, ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. اب پچھلی پریس کانفرنس میں جو چیزیں میں چھوڑ گیا تھا, اب میں اس کے اوپر آتا ہوں. چونکہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی ہفتے کو اور اپنی باقی پریس کانفرنسز میں کہا, شبلی فراز صاحب نے بھی یہ کہا کہ تمام لوگ نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے, ان سے ہم ماضی کا حساب لیں گے. ہم سے پوچھ رہے ہیں, پنجاب حکومت سے پوچھ رہے ہیں 3 ارب کی سبسڈی کے بارے میں, جو انہوں نے ماضی میں 26 ارب کی سبسڈی دی ہے, جو 26 ارب کا انہوں نے ٹیکہ لگایا ہے قومی خزانے کو, اس کا ہم ان سے حساب لیں گے. آج میں آپ کے سامنے اسی شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کا ایک حصہ پڑھ کے سناؤں گا, جس میں خود شوگر انکوائری کمیشن کہہ رہا ہے کہ ان 11 ماہ میں قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے 40.5 ارب روپے 40.5 بلین روپیز لوگوں نے کمائے. 40.5 بلین روپیز
کا ٹیکہ پاکستان کی عوام کو 22 کروڑ عوام کو ٹیکہ لگائے یہ 11 ماہ میں. وہ الزام تراشی کی سیاست میں کہتے ہیں یار ہم سے 3 ارب کا سوال نہ پوچھو, ہم تم سے 26 ارب کا سوال پوچھیں گے. اور 26 ارب جو کہ 7-8 سال میں سبسڈی دی گئی. کیوں سبسڈی دی گئی؟ کہ ہمیں ایک ایگرو بیسڈ اکانومی, ہمیں اپنے فارمر کا خیال ہے, فارمر کے لیے وہ سبسڈی دی گئی. لیکن میں آپ کو اس رپورٹ کے اندر سے ایک پورشن پڑھ کے سناؤں گا جو کہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ صرف 11 ماہ میں 40.5 ارب روپے لوگوں نے کمائے ہیں. کیوں کمائے؟ کہ شوگر, چینی کی شارٹیج ہوئی, قیمتوں میں اضافہ ہوا اور لوگوں نے منافع کمایا. یہ بات شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے صفحہ نمبر 72, پیج نمبر 72, پیراگراف نمبر 236, 236 پر کمیشن نے خود بیان کیا. یہ میرا موقف نہیں ہے, یہ کمیشن کہہ رہا ہے. پڑھ دیتا ہوں میں. دی ایکسپورٹرز آف شوگر. کون ایکسپورٹرز آف شوگر؟ کس نے اجازت دی ایکسپورٹ کرنے کی؟ خان صاحب. ایکسپورٹرز آف شوگر گینڈ بینیفٹ ان 2 ways. فرسٹلی they were able to gain subsidy. سبسڈی کس نے دی؟ پنجاب حکومت نے. اینڈ سیکنڈلی they made profit from the increasing sugar prices in the local market. There was no shortage of sugar in the market, but still the price increased from rupees 55 per kg in December 2018 to rupees 71.44 per kg in June 2019, although the GST increase was implemented from 1st July 2019. In the same period, یہ بڑا اہم ہے. In the same period, the ex-mill price increased from rupees 51.64 kg in December 2018 to rupees 67.42. یعنی کہ 51 روپے سے بڑھ کے 67.42 پیسے تک وہ انکریز ہوتی ہے. The mills were making reasonable profits at the ex-mill price of rupees 51.64 per kg in December 2018. With the increase in prices due to export, hoarding and market manipulation, the sugar sector earned an extra profit of rupees 40.57 billion as shown in the table below. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہی ہے, یہ وفاقی حکومت کا قائم کردہ کمیشن کہہ رہا ہے. ہم کیا گزارش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں بتائیں, لوگوں کو حقائق بتائیں. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں ویلکم کیا تھا وزیر اعظم کے اس فیصلے کو کہ چینی کا کمیشن بنا کے انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا. لیکن اگر چینی کمیشن بنانے کا مقصد چینی کی قیمتوں کو سٹیبلائز کرنا نہیں تھا, اگر چینی میں جن لوگوں نے منافع کمایا وہ لوگ نہیں تھا, ان کو بچانا تھا اور صرف اپنے سیاسی مخالفین کو الزام تراشی کی نظر کرنا تھا, تو پھر میں سمجھتا ہوں اس نے اس کا پرپس سرو نہیں کیا. میں پچھلی ہفتے جب پریس کانفرنس کر رہا تھا تو میں نے کہا جی 80 روپے کلو اس وقت چینی ہے. مجھے ایک سینئر صحافی کا لاہور سے فون آیا پریس کانفرنس کے بعد کہ مرتضیٰ صاحب یو آر مسٹیکن, 90 روپے کلو ہے لاہور میں اس وقت چینی. 51 روپے سے ریٹ بڑھ کے 90 روپے تک لے گئے. 51 سے 67 روپے تک جو انکریز ہوا اس کے بارے میں کمیشن خود کہتا ہے 40.5 ارب روپے کا نقصان ایک عام آدمی کو ہوا. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی. بات کرتے ہیں تو سندھ حکومت کے بارے میں کرتے ہیں, بات کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں کرتے ہیں. اب میں آپ کو آتا ہوں سبسڈی والے معاملے پہ. یہ چیز تو بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ سندھ حکومت نے سبسڈی آخری بار دسمبر 2017 میں دی تھی. سال 2018 میں, سال 2019 میں, سال 2020 میں سندھ حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی. چونکہ ہم نے سبسڈی نہیں دی, ہم اس کمیشن کے دائرہ کار میں نہیں آتے, اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے کمیشن کے سامنے اپیئر ہونے سے معذرت کی
ان رائٹنگ معذرت کی وہ دستاویزات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بیکاز ایک چیمپئن وفاقی وزیر نے کہا, مراد سعید نے کہا کہ غلط بیانی کر رہے ہیں یہ, ان کو نوٹس گیا تھا. وہ بابا نوٹس گیا تھا, نوٹس کا جواب بھی تو پڑھ لو. میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتانا چاہوں گا کہ ایف آئی اے کا نوٹس وزیر اعلیٰ سندھ کو 11 مئی 2020 کو آیا. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا, ہم کچھ نہیں چھپاتے. 11 مئی 2020 کو وزیر اعلیٰ سندھ کو نوٹس آیا کہ آپ 13 تاریخ کو کمیشن کے سامنے اپیئر ہوں. 12 مئی کو سندھ حکومت نے جواب دیا اس کا کہ ہم آپ کے ٹی او آرز کے ایمبٹ میں نہیں آتے, اس لیے قانونی اعتبار سے انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 کے روح کے اعتبار سے ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایف آئی اے نے پھر ہم کو کہا کہ نہیں, 13 تاریخ کو خط لکھا کہ نہیں آپ 14 تاریخ کو آئیے. ہم نے 13 تاریخ کو پھر جواب دیا اور مفصل جواب دیا کہ کیا کیا وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی چیمپئن وفاقی وزیر جس کا ایک ہی کام ہے نعرے لگانا, بڑے بڑے اعلانات کر دینا, دوسرا کام مجھے نہیں پتا, تو میں ان کو کہوں گا تھوڑے حقائق دیکھ لیا کریں, اس کے بعد اگر پریس کانفرنس کریں, اس کے بعد اگر ٹویٹ کریں گے تو کم شرمندگی آپ کو ہوگی. لیکن اب میں آتا ہوں پنجاب حکومت کے کردار کے اوپر. یہ کہتے ہیں نا کہ وفاقی حکومت نے سبسڈی نہیں دی. وہ سبسڈی کیوں نہیں دی؟ وہ سبسڈی اس لیے نہیں دی کہ ماضی کی وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی. یہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے, یہ بھی کاغذات میں آپ کو دکھا دوں گا. ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. یہ ماضی کی وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی, تو اب ان کو لوگوں کو oblige تو کرنا تھا, لوگوں کا خیال تو رکھنا تھا, جنہوں نے حکومت بنوائی, ان کی اپنا جہاز دیا, سب کچھ دیا. تو انہوں نے کہا کیسے oblige کریں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں, صوبائی حکومتوں کے تھرو کرتے ہیں. سندھ حکومت منع کر چکی تھی, تو کنٹرول تو پنجاب حکومت پہ تھا, بوزدار صاحب کے اوپر تھا. تب انہوں نے کیا کیا, یہ بھی رپورٹ میں لکھا ہے, بڑی خوبصورت رپورٹ ہے یہ. اس رپورٹ میں لکھا ہے, ذرا میں تاریخ دہراتا ہوں ذرا. 3 تاریخ کو سمری موو ہوتی ہے منسٹری آف کامرس کی, 4 تاریخ کو ای سی سی اپروو کرتا ہے اس کو, ای سی سی کا فیصلہ وفاقی کابینہ میں جاتا ہے 6 تاریخ کو, اور 6 تاریخ کو وفاقی کابینہ اس کو منظور کرتی. پنجاب حکومت ماشاءاللہ وفاقی کابینہ کی ریٹیفیکیشن سے پہلے 6 تاریخ کو فیصلہ کر چکی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کہ سبسڈی دے دیں 3 ارب روپے کی. یہ اگین میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. صفحہ نمبر 74, پیراگراف نمبر 247, 247. یہ بڑے اہم الفاظ ہیں جو کہ کمیشن نے پنجاب حکومت کے بارے میں یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کہے. The commission also found that in principle decision taken on 6 December 2018 was made even before the decision of ECC meeting held on 4th December had been received by the Punjab government. As per minutes of the meeting of the provincial cabinet dated 29 December 2018, the Secretary Food briefed the cabinet that the provision of subsidy on the export of sugar in a meeting held under the chairmanship of Chief Minister Punjab on 6th December 2018 in light of the verbal information of the decisions of ECC dated 4/12/2018. ماشاءاللہ حکومتیں وربل انفارمیشن پہ چل رہی ہیں. پنجاب حکومت نے 6 تاریخ کو فیصلہ کیا, آفیشلی اس کو کنوے نہیں کیا گیا, وربلی کنوے کیا گیا. کون وربلی کنوے کر رہا ہے؟ کون؟ یہ سوال ہے. اور جب کمیشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار صاحب سے سوال پوچھا اس 6 دسمبر کی میٹنگ کے بارے میں, تو بوزدار صاحب کہتے ہیں ایسی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی اسی کمیشن کی رپورٹ پیراگراف نمبر 246 پہ لکھا ہے کہ سی ایم پنجاب stated
that he did not remember this meeting at all. یہ میں واضح کرنا چاہوں گا, اس میں ایک چیز, ان کے لیڈران آتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں الزامات کر کے لگا کے چلے جاتے ہیں. میں کسی چیز پر الزام نہیں لگا رہا, میں سوال کھڑے کر رہا ہوں, وہ سوال جو کہ کمیشن نے دستاویزات کے تھرو شو کیا ہے, لیکن سوال کا جواب کوئی نہیں ہے. تو میں اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں. سبسڈی, سندھ حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی. کس نے دی؟ پنجاب حکومت نے دی. پنجاب حکومت نے کس طریقے سے دی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے میٹنگ کا ذکر نہیں ہے. کمیشن کہہ رہا ہے کہ ای سی سی کا جو فیصلہ ہے وہ آفیشلی کنوے نہیں ہوا تھا, اور زبانی بات پر اتنا بڑا فیصلہ 3 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا پنجاب حکومت نے کر لیا. لیکن وہ لوگ برے نہیں ہیں, برے ہم لوگ ہیں. اگر وہ اپنے فارمر کے بہترین مفاد میں تاکہ ملز کرشنگ سٹارٹ کریں اور گنا فارمر سے اٹھائیں وہ فیصلہ کریں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر سندھ حکومت فیصلہ کرتی ہے تو وہ غلط ہے. تو دوہرا معیار تو نہیں ہو سکتا یہ. دوسرا, یہ کہتے ہیں ہم آپ سے 26 ارب کا سوال لیں گے, 26 ارب کا سوال لیں گے, جواب لیں گے. سوال پوچھیں تو صحیح پہلے. جو خود کمیشن کہہ رہا ہے کہ 40.5 ارب روپے 11 ماہ میں لوگوں نے غیر قانونی طور پر شوگر کی ایکسپورٹ کی وجہ سے کمائے ہیں, چونکہ چینی کی شارٹیج کریٹ کی گئی پاکستان میں, ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ کریٹ کیا گیا. اور گیپ کیوں کریٹ ہوا؟ کہ آپ نے شوگر کی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. کس نے فیصلہ کیا؟ میرے وزیر اعظم نے کیا. لیکن ان سے بھی کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا, کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے, وہ اپوزیشن سے تعلق نہیں رکھتے, تو ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ اپنے آپ کو رول آف لا کے دعوے دار کہتے تھے, جو لوگ کہتے تھے کہ 2 نہیں 1 پاکستان, انہوں نے اپنے 22 ماہ کی حکومت میں ثابت کیا ہے کہ وہ ایکچولی 1 نہیں 2 پاکستان میں بلیو کرتے ہیں. ایک پاکستان ان کے لیے جس میں ان کو تمام تحفظات ملے, کوئی ان سے پوچھ گچھ نہ ہو, اور ایک دوسرا پاکستان اپوزیشن کے لیڈران کے لیے جن سے پوچھ گچھ نہ کی جائے, بس ان کو اریسٹ کر لیا جائے. ایک اپوزیشن کا لیڈر نہیں, کئی ہمارے اپوزیشن کے لیڈران کو فوراً اریسٹ کیا گیا, لیکن ان میں سے کوئی شخص ماشاءاللہ, مجھے خوشی ہے ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں اس کے اصول کے عین مطابق جب تک عدالتی فیصلہ آپ کے خلاف نہیں آتا آپ کو اریسٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس طریقے سے وفاقی حکومت کے لوگوں کو یہ رعایت یا پریولیج مل رہی ہے, اسی طریقے سے یہ پریولیج آصف زرداری صاحب کو بھی ملنی چاہیے تھی, فریال تالپور صاحبہ کو بھی ملنی چاہیے تھی, شہباز شریف صاحب کو, حمزہ شہباز کو, شاہد خاقان عباسی کو, شجیل میمن صاحب کو, خواجہ سعد رفیق صاحب کو, ان کو بھی یہ رعایت ملنی چاہیے تھی. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہمارا تعلق اپوزیشن سے ہے, یہ رعایت ہمیں نہیں مل سکتی. کل سندھ کے کچھ پی ٹی آئی کے لیڈران نے ایک پریس کانفرنس کی. آخر میں بس چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہوں گا, یہ جتنے سوال میں نے ریز کیے ہیں, چونکہ ان سوالات کا جواب ان کے پاس نہیں تھا, تو انہوں نے معاملے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک بار پھر جے آئی ٹی کی طرف لے گئے وہ. اور وہ اپوزیشن لیڈر صاحب فرماتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کی 18 شوگر ملیں ہیں صوبہ سندھ کے اندر. غلط. آصف زرداری صاحب ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں, ان کے تمام ایسٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے سبمٹڈ ہیں. اس ڈیکلیریشن میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی اس طرح کی ملکیت کا. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, اگر آپ کے پاس کوئی شواہد تھے, تو آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیتے. کسی اور کی چیز آپ کسی اور کے ساتھ کیسے نتھی کر سکتے ہیں؟ تو میں ان کو جواب میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ پلیز الزام تراشی سے گریز کیجئے, جو قانونی پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو فالو کیجئے. اگر آپ کو پتہ ہے, آپ کے پاس ایویڈنس ہے
کہ کسی پبلک آفس ہولڈر کی یہ جائیداد ہے، اس نے چھپائی ہوئی ہے، آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیجئے. لیکن یہ الزام بار بار جو لگاتے ہیں غلط. دوسرا، اپنی تحقیق کی کوالٹی کو بہتر بنائیے. آپ نے کل الزام لگایا کہ زرداری صاحب اومنی گروپ 1 ہے، اومنی گروپ کے 18 شوگر مل ہیں. شوگر کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیجئے. شوگر کمیشن کی رپورٹ خود کہتی ہے کہ اومنی گروپ کی غالباً 8 یا 9 شوگر مل ہیں. خود کہتی ہے شوگر کمیشن رپورٹ. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ عقل سے آ رہی ہیں کیا ہیں یہ لوگ کہ کاغذات پڑھنے پر بلیو نہیں کرتے، آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو آج پھر اس پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد ان تمام بے بنیاد الزامات کی نفی کرنا تھا، تردید کرنا تھا. اور جو سوال میں نے پچھلے ہفتے اٹھائے تھے ان سوالوں کو آج نئے حقائق کی روشنی میں ایک بار پھر دہرانا تھا کہ وفاقی حکومت کو چاہیے، شہزاد اکبر صاحب کو چاہیے کہ وہ جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں اس کے اندر اس سوال کا جواب دیجئے کہ شاہد خاقان عباسی سے سوال پوچھ سکتے ہو سبسڈی دینے کا، وزیر اعظم عمران خان سے سوال نہیں پوچھ سکتے ایکسپورٹ پرمیشن دینے کا، وزیر اعلیٰ سندھ سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال پوچھ سکتے ہو لیکن وزیر اعظم پاکستان سے سوال نہیں پوچھ سکتے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اس نے وربل انفارمیشن پہ 6 تاریخ کو فیصلہ کیا، لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیتے کہ اس نے وربل انفارمیشن کو کس نے پرووائڈ کی، کس نے اس کو بتایا کہ ہاں جی ECC نے اپروو کر دیا. بیکاز ECC میں وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بیٹھتا، اس کے اندر تو کوئی وفاقی وزیر بیٹھتا ہے، کوئی وفاقی مشیر بیٹھتا ہے، وفاقی کابینہ کے اراکین بیٹھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کا جواب آنا چاہیے، بالخصوص جن لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو 11 ماہ میں 40.5 ارب روپے کا نقصان ہوا. میں سمجھتا ہوں فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اچھا، میں چونکہ قانونی اعتبار سے تو ہمارے خلاف کیس ہی نہیں بنتا نا، سیاسی اعتبار سے کیس بنتے جبھی تو پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگی جب یہ کمیشن رپورٹ آئی تھی صرف انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کا ذکر کیا تھا، بوزدار صاحب کا کوئی ذکر نہیں، باقی لیڈران کا کوئی ذکر نہیں، وزیر اعظم تو ماشاءاللہ کوئی ذکر ہی نہیں. تو چونکہ وہ سیاسی اٹیک کر رہے ہیں اس لیے ہم اس کا سیاسی جواب دے رہے ہیں. جس دن قانونی چارہ جوئی کرنی پڑی اس کا حق ہمارے پاس ہے، وہ قانونی چارہ جوئی ہم کر سکتے ہیں. لیکن بحیثیت پاکستانی میں سوال پوچھنے کا حق تو ہے نا مجھے، اور جب میرا حق ہے تو ان کا جواب دینا فرض ہے. اور میں سمجھتا ہوں شوگر کمیشن کو بھی ان سوالات کا جواب دینا چاہیے، شہزاد اکبر صاحب کو بھی اس بات کا جواب دینا چاہیے کیونکہ یہ کمیشن ان کے ماتحت کام کر رہا ہے، FIA کی DG اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور تمام چیزیں ڈیٹیلز بھی وہ دیتے ہیں. بلکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ TORs کے اندر 2017-18 کا ذکر نہیں تھا، یہ بعد میں غیر قانونی طور پر ایڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور وہ کیوں کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب پہلی رپورٹ وزیر اعظم کے سامنے آئی تھی تو اس کے اندر تو صرف اور صرف ان کے رفقا کا ذکر تھا، صرف اور صرف ان کے رفقا کا ذکر تھا. تو انہوں نے کہا جی کیسے اس کو ڈائیورٹ کریں، تو پھر یہ ماضی میں گئے. میں سبسڈی کا ایک اماؤنٹ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا. ہم نے چیک کیا ٹوٹل سبسڈی جو سندھ حکومت نے دی، اس میں تقریباً کوئی 1.3 ارب روپے اومنی گروپ کی ان 8 شوگر ملوں کو شاید دی گئی ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب اور خسرو بختیار صاحب کی جو شوگر ملز ہیں صوبہ سندھ میں واقع، ان کو کلیکٹیولی 1.9 ارب روپے یعنی کہ اومنی گروپ سے زیادہ سبسڈی دی گئی ہے. تو اگر سندھ حکومت کا مقصد کسی بزنس گروپ کو فائدہ پہنچانا تھا یا لیٹ سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا تھا تو ہم خسرو بختیار صاحب کا بھلا کیوں کر رہے ہوتے، جہانگیر خان ترین صاحب کا بھلا کیوں کر رہے ہوتے، یہ فلی جانتے ہوئے کہ جہانگیر خان ترین صاحب، خسرو بختیار صاحب کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں، ہماری حکومت کے بارے میں، ہماری سیاسی جماعت کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو سوالات ہیں ان کا جواب دینا ان تمام لوگوں کو کے لیے لازم ہے اور ان کو جواب دینا چاہیے.
तासुर तासुब तासुर अच्छा तासुर वफाकी हुकूमत के तासुर कायम करने में बड़ी हद तक कामयाब हो गया है कि शुगर कमीशन का जो मकसद था वो उसकी एक्सपोर्ट थी, जिसके बाद जो असरात उसके आए उसको उन्होंने ज़ाहिर कर दिया है, लेकिन सब्सिडी को उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो मीडिया में एंकर पर्सन को भी शायद ये रिपोर्ट उनको पढ़ने की जो है ना ज़हमत नहीं हुई है, तो वो उनकी तरफ से भी तकरीबन सब्सिडी पे ज़्यादा सवाल उठते आ रहे हैं। तो क्या आप कोशिश यही कर रहे हो, लग ये रहा है कि पेंडोरा बॉक्स है, अभी आप इसको खोल रहे हो? तो जिस तरह एक सवाल पैदा किया था हमारे मौसूल ने कि आप अदालत क्यों नहीं जाते हो, तो ये ठीक था कि पेंडोरा बॉक्स है, इसके जरिए आप अदालत ऐड कर लीजिएगा कि आप समझते हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एक चार्जशीट है और वज़ीर आला सिंध को इस रिकॉर्ड को किस तरह से दुरुस्त करेंगे, उनको किस तरह से निकालेंगे आवाम? वज़ीर आला सिंध तो उसमें है ही नहीं, जब सब्सिडी दी नहीं उन्होंने, वो तो उनको गैर कानूनी तौर पर ऐड करने की कोशिश की जा रही है अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए। वो जो बिलावल फोबिया, मुराद फोबिया, पीपल्स पार्टी फोबिया पीटीआई की क़यादत को है, ये उस फोबिया का नतीजा है, इसका हक़ाइक़ से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया कि चूँकि इल्ज़ामात लगा रहे हैं ना, कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ तो हमारे ख़िलाफ़ है ही नहीं। हमारे ख़िलाफ़ JIT में डॉक्यूमेंटेड चीज़ें थी, हमारी क़यादत JIT के सामने अपीयर हुई, सारी क़यादत। आसिफ जरदारी साहब अपीयर हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपीयर हुए, फरियाल तालपुर साहब अपीयर हुई, मुराद अली शाह साहब अपीयर हुए, बाद में नैब के सामने अपीयर हुए। दो हमारे लीडरान ने, आसिफ जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा ने जेल काटी इस सिलसिले में, बाद में अदालत ने उनको रिलीफ दी। तो हम तो तमाम चीज़ें फेस कर रहे हैं, जो कानूनी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। हम सवाल तो ये उठा रहे हैं, क्या PTI की क़यादत कानून से बालातर है? क्या मेरा कप्तान, मेरा वज़ीर आज़म इमरान खान कानून से बालातर है? इतनी सारी चीज़ों के बाद सवाल का जवाब तो दे देना। रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करूँगा तो कोई उनका चैम्पियन बीपर पे आ जाएगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इन सवाल मतलब ये इल्ज़ाम ना लगाएं कि कौन स्पेशल मुशीर है कौन नहीं है, ये इल्ज़ाम ना लगाएं कि माजी में क्या करेंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, 4-5 बुनियादी सवाल पूछें, इनका जवाब दे दें। कह दें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं दी, कह दें कि बोजदार साहब ने सब्सिडी देने की परमिशन नहीं दी, कह दें कि पंजाब हुकूमत ने ज़बानी बात पर सब्सिडी देने का फ़ैसला कर लिया, कह दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की जो ECC को दरख्वास्त गई थी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब शुगर कमीशन रिपोर्ट से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।